السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آئیے میری اس ویڈیو کو پوری سماعت کیجیے۔ مختصر سی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا ٹاپک ہے جب نریندر مودی فلسطین راشن بھیج سکتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جے فلسطین کا نعرہ کیسے غلط ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف پردرشن ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، آندولن کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کچھ منافق مسلمان بھی شامل ہو گئے ہیں۔ ہر دور میں ایسے منافق لوگ رہے ہیں۔ اب آپ میری تھوڑی سی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسانیت کے ناطے سے آج فلسطین کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں وہ بچے بھی یاد آتے ہیں کہ جن کے پورے خاندان تباہ برباد ہو گئے ہیں، وہ ماں باپ یاد آتے ہیں کہ وہ شوہر کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو اپنی بیوی کی شہادت پر آ کر کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے جیت گئی ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ میں تجھ سے پہلے شہادت کے مقام کو پاؤں گا، لیکن کوئی بات نہیں، تو جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، میں بھی بہت جلد تیرے پاس آنے والا ہوں۔ ہم نے اس ویڈیو کو بھی دیکھا ہے کہ پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور بچہ اکیلا تنہا بچا ہے، اور وہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے اس باپ کو بھی دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کی لاش کو ہاتھوں میں لے کے اچھال رہا ہے اور کہہ رہا، واللہ اے اللہ، میرا بیٹا جو ہے تیرے دین کے لیے شہید ہو گیا ہے، اور میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو میرے بزرگوں، اگر آج کوئی آدمی فلسطین کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے سے میرے بزرگوں، ہم سب انسان ہیں، دھرم تو ہمارے بعد میں ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے انسانیت کے ناطے سے ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے اس جو ہے اسد الدین اویسی صاحب نے جے فلسطین کا نعرہ لگایا تو کچھ لوگوں کو مرچی لگ گئی، کچھ لوگوں کو مرچی لگ گئی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہندوستان شروع سے ہی فلسطین کا حامی رہا ہے، اور ملک کے تمام وزراء فلسطین کی حمایت کی ہے۔ جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں، مہاتما گاندھی ہو، اٹل بہاری ہو، تمام کے تمام نے فلسطین کی حمایت کی بات کی ہے۔ جب ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خود فلسطین کے مظلوموں کے لیے کھانا بھیج سکتے ہیں، تو ایک ایم پی حلف لیتے ہوئے فلسطین کی جے کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، فلسطین جیسے مظلوم ملک کے لیے زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا؟ کیا اسرائیل جیسے ظالم اور دہشت گرد ملک کے لیے نعرہ لگایا جائے گا؟ انہوں نے اسی طریقے سے ہندوستان کی سوچ شروع سے یہ رہی ہے کہ اس دنیا میں ہر ملک ترقی کرے، زندہ رہے، آزاد رہے۔ جس طرح ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، آج فلسطین کے لوگ بھی اپنی زمین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اویسی کے نعرے جے فلسطین میں آخر کیا خرابی ہے؟ کیا ایک مظلوم ملک کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا غلط ہے؟ میرے بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو آج چند سرفرے لوگ ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ سیاست گندی سیاست ہے، ہم اس کے چکر میں آ کے اپنے بھائی چارے کو خراب نہ کریں، اپنے بھائی چارے کو ختم نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جیسی ہماری تکلیف ہے ویسی دوسروں کی تکلیف ہے، ہم اس بات کو سمجھنے والے بنیں۔ یہ تو ایک بہانہ ہے صرف۔ دوسری بات، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے، بلکہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور اگر اس نے یہ بات کہی کچھ سوچ سمجھ کر کہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہے قانون کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، بلکہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے بڑا سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے ملک ہندوستان کے اندر امن و شانتی بنائے رکھنا چاہیے، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں
تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سختی سے جو ہے نا ان پر جو ہے کارروائی کی جائے تاکہ ملک کا ماحول خراب نہ ہو۔ اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک بار پھر کہوں گا کہ تم بیرسٹر صاحب کو سمجھنے کی کوشش کرو، چند ٹکوں میں مت بکو، اپنا ایمان مت بیچو، بلکہ تم سمجھو یہ شخص جو ہے ایسا کوئی یعنی جو ہے نا عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو جو ہے دنیاوی شہرت سے بھی نوازا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ کیوں پھر رہا ہے یہ در در بھٹکتا ہوا؟ کیوں چلا رہا، کیوں پکار رہا ہے؟ اس کے دل میں درد ہے، قوم کا درد ہے، انسانیت کا درد ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے، بد امنی سے مولا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو چند سرفرے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، جو ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔